گزشتہ جمعۃ المبارک کی باتیں ذرا ذہن میں دوہرا دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا میں نے ذکر کیا تھا۔ بڑی شان ہے ان کی بات۔ سلام علی نوح فی العالمین، ارے جہنم میں نوح پر سلام، اللہ تعالیٰ جس پر سلام بھیجے۔ 950 سال تک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام دین پہنچاتے رہے۔ آسانی کے ساتھ نہیں، بہت مخالفت، بہت تنگ دلی کا ان کے ساتھ معاملہ قوم نے کیا۔ قرآن مجید میں کئی دفعہ نوح علیہ السلام کا ان کی قوم کا ذکر۔ اس کے بعد خود جل شانہ نے فرما دیا کہ اے نوح، جن لوگوں نے مسلمان ہونا تھا وہ ہو چکے، اب اور کوئی اسلام اور ایمان قبول نہیں کرے گا۔ یہ بھی بھائی مضمون قرآن چیز میں۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کے ساتھ بد دعا کا لفظ استعمال نہیں کرنا، قوم کے خلاف دعا کی، یا اللہ زمین پر ایک کافر کا گھر باقی رہا۔ یہ سورہ نوح 29ویں پارے کی آخری آیات کا مضمون۔ رب لا تذر علی الکافرین من الکفار دیارا، ایک گھر باقی تھا۔ مختصر کرتا ہوں، سیلاب آیا، پانی چڑھتا گیا، بیٹے کو بلایا کہ بیٹا کشتی میں آ جاؤ، انہوں نے کہا نہیں میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں۔ لگتا یہ ہے کہ بیٹا کافر نہیں تھا، تو کافر ہوتا تو اس کو بلاتے کیوں؟ بعد میں جب جل شانہ نے بھی فرمایا تو یہ فرمایا انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ مومن نہیں تھا۔ اس لیے بھائی یہ ہے نا ہمارے ہاں بڑا بس ایمان ہوگا سب کچھ ہو جائے گا، ایسے نہیں ہے، عمل صالح بھی ضروری ہے۔ تو بابا قرآن مجید میں جگہ جگہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ایسے ہی فرما دیا۔ کافر نہیں تھا، مجھے ثبوت نہیں ملا، مومن تھا، لیکن عمل اچھے نہیں، عمل غیر صالح۔ نہ ہم نے کوئی اپنی طرف سے بات بنائی ہے، نہ گھٹائی ہے، نہ بڑھائی۔ خیر بھائی جلدی جلدی میں مضمون، تو نوح علیہ السلام نے جب سیلاب جو ہے وہ ختم ہو گیا، کشتی پہاڑ کی چوٹی پر ٹھہر گئی، لوگ اتر آئے، سارا مسئلہ، زمین خشک ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کو حوصلہ ہوا کہ یا اللہ میرا بیٹا تو میرا اہل تھا، میں وہ تیرا اہل نہیں تھا، اس کے کام اچھے نہیں تھے۔ جس بات کا پتہ نہ ہو اس کا سوال نہ کیا کر۔ تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہونا، ہے نا بھائی؟ سورہ ہود کی یہ جگہ جو ہے یہ نکال کر کبھی دیکھیں، رونگٹے کھڑے۔
رب رب ہے، بندہ بندہ ہے۔ قرآن مجید میں ایک بڑی عجیب جگہ ہے، آپ حیران ہو جائیں گے میں جب حوالہ دوں گا۔ پہلے فرمایا گیا میں ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جن کو تم دیکھ سکتے ہو، اور ان کی قسم کھاتا ہوں جن کو تم نہیں دیکھ سکتے۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم، یہ رسول کریم کی زبان سے نکلا ہوا ہے۔ وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، شاعر کا قول نہیں ہے، کم ایمان لاتے ہو۔ ولا بقول کاہن، کسی جادوگر کا، کاہن کا قول نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، کم نصیحت حاصل کرتے۔ تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کا نازل کیا ہوا۔ اس کے بعد جو مضمون ہے ہمارے اہل علم حوصلہ نہیں کرتے، ہے بھی ذرا بات اسی۔ ارشاد فرمایا گیا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ فرمایا کہ اگر یہ ہم پر کوئی بات بنائے گا تو ہم اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑیں گے، دائیں ہاتھ قوت والا ہوتا ہے۔ لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ، پھر اس کی شارہ کاٹ دیں۔ اب رب رب ہے، بڑے بنتے پھرتے ہیں جنہوں نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جنہوں نے کئی غلام آزاد کیے خرید کر، جنہوں نے 3 دن 3 راتیں غار میں اور باقی کئی دن سفر کے اندر تنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، نیند میں نہیں جاگتے میں، جنہوں نے بدر میں پہرا دیا، بدر کے ساتھی، احد کے ساتھی، خندق کے ساتھی، سفرے فتح مکہ کے ساتھی، صلح حدیبیہ کے ساتھی، جن کو خود قرآن نے کہا والذین معہ، جو ان کے ساتھ کتنی شان ہے۔ لیکن فرمایا اگر کسی کی آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی صاف کر دوں گا۔ اس لیے بھائی کوئی آدمی کسی ذام میں نہ رہے کہ میں نے اتنی دین کی خدمت کی ہے اور اتنی دین کی خدمت کی ہے اور اتنی میں نے مدرسے چلائے ہیں اور اتنا یوں کیا ہے، کسی ذام میں نہ رہے۔ بات زور لکھو۔ بہرحال مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ نوح علیہ السلام جیسے پیغمبر انہوں نے 950 سال دین کی خدمت کی، فرمایا آئلو کا ان تکون من الجاہلین، نصیحت کرتا ہوں جاہلوں میں سے نہ ہونا۔ اللہ کی شان ہے بھائی، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ اونچا کر دے، جس کو چاہے نیچا کر دے۔ انت المقدم وانت المؤخر، جس کو چاہے آگے کر دے، جس کو چاہے پیچھے کر دے۔ مخلوق میں سے کوئی ہوتا کون ہے پڑھنے والا؟ اب میں عرض کرنے لگا ہوں بالکل اسی صورت میں تھوڑے سے فاصلے کے بعد
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ بڑی دیر سے مجھے یہ پتا ہے کہ قرآن مجید کی آیت ہو یا حدیث شریف ہو، کوئی لفظ، میں حافظ قرآن بھی نہیں ہوں، کبھی تراویح پڑھائی ہے میں نے، حافظ حدیث بھی نہیں ہوں، اس لیے بھائی امکان ہے لفظوں میں تھوڑا بہت فرق لگ جائے، اس لیے کچھ عمر کا تقاضا ہو گیا۔ ہاں جی، آپ زمزم شریف پڑھ کر مسنون دعا کرنے کے بعد یہ بھی دعا کرتا تھا، یا اللہ میں نسیان سے آپ کی پناہ چاہوں، اللہم انی اعوذ بک من النسیان، بولنے سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ فائدہ بھی ہے، ایسی بات نہیں، فائدہ بھی ہے، لیکن بھائی آخر میں کیا کروں، میں ہر وقت ایک ہی چیز دیکھنی، ایک ہی چیز پڑھنی، ایک ہی چیز کے بارے میں سوچنا، ذہن دوسری طرف جاتا نہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث شریف میں ہے کہ آپ نفلی نماز جو ہے فرضوں کے علاوہ باقی سب نفلی آپ کے لیے نفل تھے، نفلی نماز آپ کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، اور جب فلما بدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا جسم بھاری ہو گیا تو آپ نے نفلی نماز بیٹھ کر پڑھنی شروع کر دی۔ یہ بشری تقاضا ہے، کوئی عیب نہیں ہے، سنت اللہ کی طرف کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال۔ اس لیے بھائی یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ دیکھ کر آپ نے قرآن جیت کے دیکھا، وہ آپ نے دیکھا نہیں، وہ دعوت اسلامی والا چینل، تو انہوں نے وہ آگے رکھا ہوتا ہے، دیکھ کر آیت وہ تو بیچارے ترجمہ بھی دیکھ کر پڑھتے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا، سن لیں بے شک۔ فوج میں جو ملٹری کالجز میں لوگ پڑھاتے ہیں ان کو حکم ہے لیسن پلان تیار کرو، اپنے سینئر موسٹ کو دکھا کر اس کی منظوری لے کر آگے کلاس میں پڑھاؤ، ہمارا تیار ہو جائے۔ قرآن جی جو ہے میں چاہتا ہوں بالکل صحیح کوئی ایک لفظ کا، حرف کا، نقطے کا، شوشے کا، زیر کا، زبر کا، سکون کا، حرکت کا کوئی فرق نہ لگ جائے، اس لیے میں یہ نکلا ہے۔ وہ تھوڑا بہت تو سوچنا پڑتا ہے نا، پرائمری کے بچوں کو پڑھانے کے لیے بھی وہ شاید چھوٹا ہو کے چلو تو بھائی ہر سطح کے آدمیوں سے گفتگو کے لیے تھوڑا بہت تو دیکھنا پڑتا ہے۔ لوگ میں صرف جو ترجمہ اور مفہوم ہے نا، جو پس منظر ہے اس کا، وہ آیتیں نہیں پڑھتا وقت کے لحاظ سے، اور نہ جناب بڑی مشہوری ہو جاتی ہے، فلاں مولوی جو نا بڑا قرآن پڑھتا ہے، وہ آیت اتنی سی موضوع کے مطابق ہوتی ہے، وہ سارا رکوع پڑھ جائے، مولوی بڑا قرآن پڑھتا ہے۔ لو بھائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے جو ہیں وہ بشارت لے کر آئے، خوشخبری، اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے، انہوں نے کہا قالوا سلاما، سلام ہو،
السلام علیکم کہا، یا عبرانی زبان یا وہ جو زبان ہوگی. آپ نے جواب دیا. اس کے بعد آپ نے کہا بیٹھا رہو، میں آپ کے لیے دعوت کا انتظام کرتا ہوں. قرآن جی ہے میرے سامنے، پورا بچڑا بھون کر رہا ہے مہمانوں کے لیے. بیجلن حنیز بچڑا پورا. یہ کسی جگہ نہیں ہے بھائی وہ تھے کتنے. رسولنا کے لفظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ کم از کم 3 ضرور تھے. جمع کا سیگا ہے نا رسول. اب سامنے ان کے وہ رکھ دیا بھائی کھاؤ. وہ دیکھ رہے تھے، فرشتے تھے وہ، انہوں نے کیا کھانا. تو آپ نے دیکھا کہ یہ اس کھانے کی چیز پہ جو ہاتھ نہیں بڑھا رہے، تو آپ تھوڑے گھبرائے. گھبراہٹ کوئی انسانی خصوصیت ہے. خوف محسوس کیا تو وہ کہنے لگے خوف نہ کر، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. اور میں قوم لوط کی تشریح کرنے لگوں گا پھر کام خراب ہو جائے گا سارا وقت. تو وضاحت پتہ نہ لگے تو کیا بھائی. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف وہ عذاب کے فرشتے بن کر آئے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے بشارت کے لیے، اور انہی کے بھتیجے لوط علیہ السلام ان کے عذاب کے لیے فرشتے اترے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تمہیں بشارت ہو بیٹے اسحاق کی علیہ السلام. اب اس وقت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ تقریباً 100 سال. 86 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی. اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. روایتیں ہیں لیکن جو سب سے معتبر روایت 13 سال کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہوئی. اللہ پاک نے قربانی قبول فرمائی. سارے واقعات تو نہیں کر سکتے. قربانی قبول فرما کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی بشارت بھی دی. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اگر 99 سال آپ کی عمر تھی، بشارت میں دی، کوئی 100 سال اور لگا لی 100 سال. تو حضرت سارہ رضی اللہ عنہ آپ کی جو گھر والی ہیں وہ ہنس پڑی. مجھے بچاؤ. انہوں نے کہا یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخٌ. میں مر جاؤں. ترجمہ اس کا یا ویلتا کا میں بچا جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہوں اور میرا یہ خاوند بھی بوڑھا ہے. ان هذا لشيء عجيب. فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. کیا اللہ کے حکم سے حیران ہو رہی ہو؟ تم پر اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں ہیں. ابراہیم کے گھر والوں، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں. انہ حمید مجید. وہ قابل تعریف ہے، عظمت والا ہے. درود ابراہیمی جو ہے نا وہ ان آیتوں کے نزول کے بعد شروع ہوا تھا. اس میں یہ لفظ ہے حمید مجید والا. اب جو موضوع سے متعلق بات آ گئی،
فلما ذهب عن ابراہیم الروع، تب ابراہیم علیہ السلام کا خوف دور ہو گیا، وجاءته البشرى، اور ان کے پاس بشارت خوشخبری آ گئی بیٹے کی پیدائش کی، یجادلنا فی قوم لوط، وہ ہم سے جھگڑنے لگے قوم لوط کے بارے میں۔ یجادلو اس کا معنی جھگڑنے لگے۔ جنگ و جدل کا لفظ سنا اردو میں، وہ جدل جو ہے نا، جدل وہ چھوٹا لفظ ہے، مجادلہ بڑا لفظ، زیادہ جھگڑا کرنا۔ زیادت اللفظ تدل علی زیادت المعنی، دو حرف ہوں ان میں جس لفظ کے اندر حرفوں کی گنتی زیادہ ہوگی اس میں معنی بھی زیادہ مراد ہوگا۔ فرق اس کا بھی ایک معنی ہے، فارق اس کا بھی معنی ہے، حرف 4 ہو گئے معنی بڑھ گیا، فاروق 5 ہو گئے اس کا معنی زیادہ، بہت زیادہ فرق کر دیتا۔ تو جدل اور مجادلہ میں فرق محسوس کر لیا، مجادلہ کرنے لگے ہم سے، اور پھر قوم لوط کے بارے میں۔ بس بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک تو جھگڑا کرنا عیب، اللہ سے جھگڑا کرنا یجادلنا، پھر ان لوگوں کے بارے میں جن پر عذاب آنے والا تھا، قوم لوط۔ بھائی ابراہیم علیہ السلام کو پتا نہیں تھا وہ قوم لوط والے کیا کرتے؟ تو لگتا تو یہ ہے نا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو ناراض ہونا چاہیے، یہی لگتا ہے۔ جو جھگڑا کرے گا کسی عام آدمی سے اللہ سے، اور جھگڑا بھی کرے گا قوم لوط کے بارے میں، میں لوطیوں کا لفظ استعمال نہیں کرتا، یہ بھی بھائی خاص احتیاطی لفظ ہے، بڑے لوگ یہ غلطی کر رہے ہیں۔ جس فعل سے لوط علیہ السلام نے منع کیا تھا اس فعل کو کرنے والے کو لوطی کہنے لگے۔ اس لیے یہ لفظ سے بچنا چاہیے۔ متبادل لفظ ہے اغلام، اسے کہتے کسی لڑکے سے ہے نا بھائی، یہ ساری باتیں ذرا قابل گرفت لگ رہی ہیں۔ پھر خاص طور پر ایسے موقع پر جب بشارتیں دی جا رہی ہیں، جاءت البشرا، ملی بشارت ہے، اور اس کا رد عمل ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم حلیم تھے، بردبار، اواہ ہماری بارگاہ میں بہت آہیں بھرنے والے اور آنسو بہانے والے تھے، منیب ہماری بارگاہ میں رجوع کرنے والے تھے۔ غیر صالح عمل والے بیٹے کے حق میں دل کا دکھڑا کسی کی زبان سے نکلا، سخت لفظ آئے تھے، اور یہ ہم بیٹا نہیں، لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ۔ لیکن بھائی فرمایا ابراہیم علیہ السلام لحلیم اواہ منیب، وہ حلم والے تھے،
وہ آہ میری بارگاہ میں آہ کرنے والے تھے، منیب وہ میری بارگاہ میں رجوع کرنے والے تھے۔ اس لیے بھائی بادشاہ ہے، کسی کی تعریفیں کرنے پر بھی سزا دے دے اس کا حق، کسی کی تعریفیں نہ کرنے والے کو بھی انعام دے دے اس کا حق، پوچھنے والا کون ہے؟ ہمارا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک قیدی تھا، اس کو کسی جرم کے سلسلے میں پکڑا گیا تھا، تو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کا سر قلم کاٹ۔ ایسا ہی ہوتا تھا پہلے وقتوں میں۔ اس نے دیکھا میں نے مر تو جانا ہی ہے جی، اس نے کہا خوب بادشاہ کو گالیاں نکالی۔ دیکھی جائے شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ کتا جو ہے نا وہ بلی کو گھیر لے نا تو بلی کتے پر حملہ کر دیتی ہے۔ کسن اور مغلوب یسول علی القلب، وہ اسی طرح اس نے کہا مر تو جانا ہے، ایسی تاسی کا وہ تھا کسی اور ملک کا، بولی بادشاہ کو اس کی پتہ نہیں تھی، تو بادشاہ نے کہا یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ ایک وزیر نے کھڑے ہو کر حضور یہ آپ کو زندگی کی دعائیں دے رہا، تا دیر لوگوں کے سروں پر آپ کا سایہ شفقت قائم رہے، آپ کے لیے دعائیں کر رہا۔ وزیر کا کر بیٹھ گیا۔ اس محکمے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک دوسرا وزیر کھڑا ہوا، انہوں نے کہا بادشاہوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اشارہ تھا پہلے وزیر کی، بادشاہوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اس نے تو گالیاں دی تھی بادشاہ کو، اور یہ جو وزیر صاحب ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ بادشاہ کو دعائیں دے رہا۔ سنجیدہ معاملہ ہو گیا نا بھائی، تو بادشاہ سلامت نے اپنا پھر فیصلہ سنایا اور نے کہا اب کمبخت بیٹھ جا، تیرے سچ سے زیادہ مجھے اس کا جھوٹ زیادہ پسند ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے بھائی یہ دنیا کے فانی بادشاہوں کی باتیں ہیں، اور وہ تو مالک الملک ہے۔ وہ زندہ بھی کرتا ہے، وہ موت بھی دیتا ہے، بادشاہ دیتا بھی ہے، لے بھی لیتا ہے۔ کتنے مفلس ہو گئے، کتنے تونگر ہو گئے، خاک میں جب مل گئے سب برابر ہو گئے۔ اس لیے عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ جل شانہ کی اپنی شان ہے۔ جس نے جھگڑا کیا قوم لوط کے حق میں جھگڑا کیا، اس کو جناب کہا جاتا ہے یہ بردبار ہے، یہ ہماری بارگاہ میں رونے والا ہے، یہ ہماری بارگاہ میں رجوع کرنے والا ہے۔ اب میں جلدی بھائی اس کا ایک پس منظر بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ جو بشارت تھی نا ظاہر ہے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بعد ملی ہے، بعد ہی ملی ہے۔ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سارے امتحانات سے گزر چکے تھے۔
اپنے بارے میں، نور نظر لخت جگر کے بارے میں، اس وقت تک اکلوتی اولاد کے بارے میں، اور پھر اس اولاد کے بارے میں جس کو بن کھیتی کی سرزمین میں پتھروں کے اندر چھوڑ کر آ گئے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ان ساری منزلوں سے گزر چکے تھے۔ یہ کہنا یا اللہ کہ میرا بیٹا تھا، اس کو بچا لیا جاتا، یہ بھی ایک مقام ہے، ہم اعتراض نہیں کر سکتے، لیکن بھائی یہ بھی ایک مقام ہے، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کر، بتا تیری مرضی کیا؟ یہ فرق ہے نا بھائی۔ مصیبت آ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی آگ لگ جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی فلاں ہو جائے، کوئی فلاں ہو جائے، اس میں آنکھوں کی روشنی جو ہے وہ چلی جائے کسی حادثے میں، آدمی صبر کر لیتا ہے، اپنے ہاتھ سے کرنا۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، مولانا کوثر نیازی صاحب وزیر اطلاعات تھے اس وقت، ان کا جوان بیٹا انٹر میں پڑھتا تھا، فاروق نیازی، وہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا۔ یہ مسئلہ ایسا ہے، پھر سب لوگ نرم پڑ جاتے، سب لوگوں نے جناب ان کو تعزیتی پیغام بھیجے، ججوں نے، جرنیلوں نے، سیاستدانوں نے، اپوزیشن والوں نے، سب نے جناب، انہوں نے وہ ساری باتیں اکٹھی کر کے ایک کتاب چھاپی۔ یا فاروق کی یاد میں، اتنی موٹی کتاب، وہ پھر جناب وہ مختلف لائبریریوں میں بھیجی۔ ایک کتاب اس لحاظ سے ہمارے پاس بھی آ گئی، بتانے والی بات یہ ہے کہ اس میں انہوں نے جو شروع میں دیباچہ لکھا تھا نا، تو پریفیس، اس میں انہوں نے لکھا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن کیا کروں کہ میرے ذہن میں یہ لفظ آتے ہیں کہ یا اللہ کا تیرا کوئی بیٹا ہوتا اور وہ مر جاتا تو پھر کیا بنتا؟ سمجھا گیا بھائی؟ پڑھے لکھے آدمی کا یہ خیال ہے، تو اپنے ہاتھوں سے بھائی، اپنے ہاتھوں سے یہ کوئی چھوٹا کام تھا؟ اس لیے ان بشارتوں سے اور ان ساری باتوں سے پہلے قربانی کے موقع پر جل شانہ نے فرما دیا تھا کذالک نجزی المحسنین، سلام علی ابراہیم، کذالک نجزی المحسنین، دو دفعہ یہ، ایک دفعہ انا کذالک، ایک دفعہ کذالک، کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین، وہ میرے ایماندار بندوں میں سے۔ اس لیے بھائی ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ امتحانی دور سے نکل کر انعام کے دور میں، انعامی دور میں داخل ہو چکے تھے۔ امتحانی دور کی باتیں اور ہوتی ہیں، انعامی دور کی باتیں اور ہوتی ہیں بھائی۔ بہرحال ہمیں اس سے خلت، دوستی، واتخذ اللہ ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل چن لیا تھا، اس سے آپ کی شان بھی معلوم ہوتی ہے جی، کہ حالانکہ اگر بظاہر دیکھا جائے تو بھائی انہوں نے بشارت ملی تھی، اللہ کا شکر ادا کرتے جی،
کوئی جھگڑنے کا موقع ہی نہیں تھا. پھر قوم لوط کے بارے میں تشریحات ہیں تفسیروں میں، لیکن بھائی قرآن جی دل کے لفظ یہی ہیں، یجادلنا فی قوم لوط. جل شان ہو، جل شان ہو. بیٹے کی سفارش کرنے پر سختی بھی ہو سکتی ہے، اور لوط علیہ السلام کی قوم کی شفاعت کرنے پر سہولت بھی مل سکتی ہے.